بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں میر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان۔ ہماری آج کی داستان ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جن کی روحانی روشنی صدیوں سے لاکھوں دلوں کو منور کر رہی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے محبت، خدمت اور سادگی کو اپنا شعار بنایا اور آج بھی ان کی تعلیمات دنیا بھر میں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برِ صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی۔ آئیے وقت کے دھارے میں پیچھے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ عظیم ہستی کون تھے، ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کی تعلیمات نے کس طرح لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 1238 میں بدایو ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام محمد نظام الدین تھا اور آپ کا تعلق ایک دیندار اور علم دوست خاندان سے تھا۔ والد محترم سید احمد بخاری ایک نیک اور متقی انسان تھے، مگر جب حضرت نظام الدین اولیاء صرف 5 سال کے تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ بی بی زلیخا نے آپ کی پرورش کی اور ابتدائی تعلیم کا بندوبست کیا۔ آپ نے قرآن پاک کا فقہ، حدیث اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ دہلی تشریف لے آئے، جہاں آپ نے مزید تعلیم حاصل کی اور روحانی راستے کی جستجو میں لگ گئے۔ دہلی میں تعلیم کے دوران حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں روحانی پیاس بڑھنے لگی۔ اسی جستجو میں آپ پاک پتن پہنچے، جہاں برِ صغیر کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آپ کو وہ روحانی تسکین ملی جس کی آپ کو تلاش تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور ہدایت دی کہ دہلی جا کر دین کی خدمت کریں۔ اس طرح آپ دہلی واپس آئے اور یہاں ایک خانقاہ قائم کی، جہاں لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آتے اور روحانی تربیت حاصل کرتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ کو ایک ایسا مرکز بنایا جہاں ہر کوئی بلا تفریق مذہب و ملت آ سکتا تھا۔ بھوکے آتے تو انہیں کھانا ملتا، دکھی لوگ آتے تو انہیں سکون ملتا، علم کے متلاشی آتے تو انہیں علم کی دولت ملتی۔ آپ کی خانقاہ میں روزانہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو سلطان المشائخ یعنی صوفیوں کے بادشاہ کا لقب دیا گیا۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بادشاہوں اور درباری سیاست سے خود کو دور رکھا۔ اس زمانے میں غیاث الدین تغلق دہلی کا حکمران تھا، جو آپ کی مقبولیت سے خائف تھا۔ اس نے آپ کو دہلی چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے مسکرا کر فرمایا، دہلی ابھی دور ہے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب غیاث الدین تغلق دہلی واپس پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اللہ والوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بے اثر نہیں ہوتی۔ آپ کے ہزاروں مریدوں میں سب سے مشہور نام حضرت امیر خسرو کا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شاعر، موسیقار اور دانشور تھے۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا تو حضرت امیر خسرو نے شدت غم سے یہ الفاظ کہے، گوری سوے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بئی چے دیس، یعنی میرا محبوب سو گیا، اب خسرو بھی اپنے گھر لوٹ جائے۔ اور چند مہینوں بعد امیر خسرو بھی اپنے مرشد سے جا ملے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے 3 اپریل 1325 کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار دہلی میں واقع ہے اور آج بھی یہاں ہر مذہب و ملت کے لوگ محبت اور عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا مزار صوفی موسیقی اور قوالیوں کا مرکز بھی ہے، جہاں امیر خسرو کی لکھی ہوئی قوالیاں آج بھی گونجتی ہیں۔ دوستوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں محبت، عاجزی اور خدمت خلق ہی اصل کامیابی ہے۔ آج بھی ان کی تعلیمات زندہ ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بس رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ داستان کیسی لگی۔ پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ اور تاریخی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔